اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب جناب حسین جعفر زیدی صاحب کے مرحوم والدین، ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین، کل مرحوم مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام اور مراجع الزام جو ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں، یعنی صرف ایک بات کی نہیں، اس آیت میں کہ ایک بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، ایک بات کو سمجھ لو۔ وہ کس بات کو سمجھایا جا رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا آپ ان کو سمجھائیے، یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اس بات کو سمجھ لو، سب سمجھ لو۔ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے نکلو، مثنیٰ و فرادہ، چاہے ایک ایک کر کے نکلو، چاہے دو دو کر کے نکلو، لیکن اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے نکلو، گھروں سے نکلو، اللہ کے لیے گھروں سے نکلو۔ ان تقوموا للہ مثنیٰ و فرادہ ثم تتفکروا، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرو۔ کس بات میں غور و فکر کرو؟ ما بصاحبکم من جنت، کہ تمہارا یہ نصیحت کرنے والا تمہارا صاحب یعنی پیغمبر کی طرف اشارہ ہے، پتہ ہے کہ تمہارا صاحب یہ معاذ اللہ جنون کا شکار نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے جنون کا شکار نہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہے۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ بین ید عذاب شدید، وہ عذاب جو آنے والا ہے نا آگے، جس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے میں نے بھیجا ہے، یہ اسے ڈرانے والا ہے۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ تھا یہ ہم نے بھیجا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کے دین کا دفاع ضروری کہ بندوق اٹھا کے انسان کر رہا ہو، ضروری کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کلشن کوفوں کے ساتھ کر، نہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی تحریفات، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، ایسی برائیاں کہ جو برائیاں بھی نہیں اچھائیاں بن گئی، ایسی برائیاں کہ جو برائیاں بھی نہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی۔ بھائی یہ سب اس کے خلاف بھائی بات کرو، بولو۔ مزاد یہ نہیں جہاد سے کہ جا کے بندوق اٹھا کے شروع ہو جاؤ، وہ الگ مقام ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی، لیکن معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، معاشرے میں جو برائیاں پھیلی، معصوم کونین سلام اللہ علیہ نے تلوار اٹھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تلوار اٹھائی، آپ دیکھیں نا دونوں کا جہاد۔ اب آج ذرا سا ڈیٹیل میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، دونوں کا جہاد دیکھ لیجیے آپ۔ جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے نا، ذوالفقار۔ اور ذوالفقار یاد رکھیے کہ ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے علی، یا ہم مجازاً کہے جاتے ہیں ذوالفقار۔ ذوالفقار کب آئی ہے؟ ذوالفقار احد میں آئی ہے، اس سے پہلے علی نے جہاد نہیں کیا۔ آپ بدر سمجھ رہے ہیں، بدر سے پہلے جہاد نہیں کیا، مکے میں جہاد نہیں کیا، جب چھوٹے سے تھے 9-10 سال کے تھے جہاد نہیں کیا۔ ذوالعشیرہ جہاد کی شکل نہیں ہے۔ وہ جو کفار مشرکین کے سر توڑے تھے، ہاتھ توڑے تھے، دانت توڑے تھے، کمر توڑی تھی، پسلیاں توڑی تھی، ٹانگیں توڑی تھیں، کھوپڑیاں توڑی تھیں، 300-350 بچوں کی، ہے نا تاریخ میں کبھی ہم نے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔
تو لوگ کہتے ہیں پہلا غزوہ غزوہ بدر، میں نے کہا کہاں سے پہلا غزوہ بدر؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا رسول شریک ہو، اور وہ پہلا غزوہ کہاں ہوا تھا؟ مکے میں ہوا تھا، جب وہ بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے نا حضور کے پیچھے، کہ وہ بچے کنکر بھی مار رہے ہیں، اذیتی بھی کر رہے ہیں، جب زخمی حالت میں آئے یہاں جناب ابو طالب کو غصہ آیا، اور جناب ابو طالب نے سب ہاشمیوں کو آواز دی نکالو تلواریں چلو، تو حضور نے روک دیا کہ کیا کریں گے جا کے، انہوں نے وہ اسی لیے تو بچوں کو پیچھے لگاتے ہیں، بولو بچوں کی لڑائی ہے آپ کیا لڑیں گے بڑوں سے؟ کہتے ہیں بچوں کا کام ہے ہم کیا کریں بھئی، یہ تو بچے ایسی حرکتیں کرتے. تو جناب ابو طالب نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی تفصیل سے میں نے پڑھا تھا ایبٹ روڈ میں، مجھے یاد ہے. یہ فرمایا تھا اتنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچوں کا مسئلہ ہے نا، کل سے ہمارا بچہ بھی ساتھ جائے گا. ایسے ہی ہوا تھا نا، کل سے. یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے بھائی، یہ قصہ نہیں، کہانی قصے نہیں سنا رہا آپ کو، بنا کے نہیں پیش کر رہا کہ کوئی میں اپنی طرف سے بنا کے آپ کو خوش کرنے کے پیش، تاریخ ہے. اب ہمارا بچہ بھی جائے گا. اب جب وہ بچہ گیا تو اس بچے نے پھر جو حشر کیا ان کا، اور رسول نے اجازت بھی دی، کیونکہ جیسے ہی بچوں نے اپنی حرکتیں شروع کی، پہلے تو جھجکے تھے، علی کو دیکھ کے جھجک گئے تھے، لیکن پھر کہا کہ اکیلا علی، ہم اتنے سارے 150 200 300 کی جس کی مرضی تعداد لکھی، ہمیں تعداد سے بحثی والے اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ کہا اکیلے علی کیا کر لیں گے. اور جب حملہ شروع ہوا، یعنی جنگ کا آغاز ہوا، پہلا حملہ ادھر سے ہوا، جب پہلا حملہ ہو گیا تو اب علی نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول اجازت ہے جواب دوں؟ اب مسکرا کے اللہ کے رسول نے کہا اب تو بالکل اجازت ہے، وہ بچوں کا معاملہ ہے نا، آؤ اب شکایت لے کے، تمہارے بھی بچے ہمارے بھی بچے، اور شکایت کیا لاؤ گے؟ تمہارے اتنے، ابو طالب کا ایک. تو اس طرف اشارت ہے نا. تو ذوالفقار کے محتاج نہیں تھے علی، یہ تو مجازن استعمال کرتے. ذوالفقار تو ایک تحفہ یا انعام کی صورت میں آئی ہے. ذوالفقار تو اس وقت آئی تھی جب 8 تلواریں ٹوٹی، پہلے کیوں نہیں آئی؟ انتظار کیوں کیا اللہ نے کہ 8 تلواریں ٹوٹے؟ یہ بتانے کے لیے کہ علی ذوالفقار کا محتاج نہیں، علی کے بازو ذوالفقار کے محتاج نہیں، علی کے بازوؤں کو ذوالفقار کی ضرورت نہیں، علی کے بازوؤں کو ذوالفقار نے عزت نہیں دی، یہ ذوالفقار کی عزت ہے کہ وہ علی کے ہاتھ میں آئی ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جہاد کی ضرورت تھی تو علی نے کیا ہے. اب یہ محاذ ایسا ہے جہاں ذوالفقار ہے مگر نکالی نہیں جا سکتی، ذوالفقار ہے مگر نکالی نہیں جا سکتی. بات وہیں آ گئی نا. اب کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ اب یہ معصوم کونین کی لہجے کی ذوالفقار، خطبے کی ذوالفقار، بلکہ خطبوں کی 3 خطبے تو بہت مشہور ہیں، خطبوں کی ذوالفقار سامنے آئی ہے. ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ ایسی جنگ تو علی نے نہیں کی، ایسا معذرت کے ساتھ میں بھی ثابت کروں گا کہ ایسا حملہ تو وہاں نہیں ہوا. یعنی جس طرح سے معصوم کونین نے، احتیاط سے ایک جملہ کہوں گا سنبھال لیجئے گا، کہ قیامت تک کے لیے جس طرح باطل کے رسوا کرنے کا سامان کیا معصوم کونین نے، اگر نہ کیا ہوتا تو آج تک پیچھا چھڑانے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے. کرتے ہیں نا کوشش. یہ معصوم کونین کی ذات کیوں آئی ہے؟ اب آپ کو لکھتے زیارت وارثہ کا ایک کمال بتاؤں آپ کو. حالانکہ زیارت وارثہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ جناب امام حسین اسلام. بی بی کا ذکر تو ایک ہی جگہ ہے نا، السلام علیکم ابنا فاطمہ الزہرا، یہی ہے نا، ایک ہی جگہ پر ہے. لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ زیارت وارثہ میں کہاں ہے فاطمہ؟ زیارت وارثہ میں. چلیے زیارت وارثہ سے پہلے حدیث سے پہلے آیت لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت میں مباہلی کی آیت سنتے رہتے ہیں نا آپ، اور اس میں مباہلہ بھی سنتے رہتے ہیں. ہم ایک الگ نقطہ بیان کرنا آج آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے جناب کہ وہاں ذکر ہوا ہے نساءنا، ہے نا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ. اچھا یہ زیر زبر کے بارے میں بتا دیں، کل مجھے شبہ ہے، یقین نہیں، شبہ ہے کہ ماں بے صاحب کم کو میں نے ایک جگہ صاحب و کم پڑھا شاید. تو میرے بھائی کل والی ویڈیو چیک کر لینا، میری خاطر چیک کر لینا. اگر یہ سبقت لسانی، ایسا نہیں کہ مجھے
عربی نحو نہیں آتی، تھوڑی بہت جانتا ہوں، صرف و نحو میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے گھر جا کے شبہ ہوا کہ میں نے بے صاحب، کیونکہ زیر دے دیتا ہے نا، بے صاحبکم کو بے صاحبکم شاید ایک جگہ پڑھا ہے، اور یہ اس لیے اصلاح کر رہا ہوں کہ یہ میری اصلاح کو نہیں دیکھے گا، میرے خلاف میرا ٹین پیٹنے والا، سمجھ گیا، وہ صرف کل والے ایک لفظ کو نکال لے گا، وہ کہا کہ دیکھو مولانا نے عربی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی عالم کی ایسی کلپ دیکھیں آپ کہ جس میں اس کا مذاق اڑ رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے دوسرے دن اصلاح بھی کر دی ہوگی؟ آپ تو یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں جناب عربی غلط پڑھ رہا ہے، عربی ممکن ہے اس نے بعد میں اصلاح کر دی ہو، اسی مجلس میں کر دی ہو، بعد میں کر دی ہو، لیکن دیکھنے والے کو اس سے غرض ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مجھے شبہ ہے، یعنی یہ یقین بھی نہیں، شبہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب آئیے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا، جمع ہے، عورتوں کو لاؤ، اور حضور کسے لے کر گئے ہیں؟ ابناءنا وابناکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ایسے ہی ہے۔ کتنوں کو لے کے گئے اللہ کے رسول؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، یہی آنا چاہیے، نساءنا ہی صحیح ہے، یعنی صحیح سے مراد تو قرآن ہے، وہ تو ہے ہی صحیح، یعنی یہی لفظ ہے، اکیلی فاطمہ کے لیے کافی ہے اور 2 حسن حسین کے لیے کافی ہے۔ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ مباہلے میں نساءنا کے جواب میں کون گیا؟ بی بی فاطمہ، ہے نا عجیب شخصیت۔ عجیب سے مراد یہ نہیں کہ موجز نما، آپ صرف کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب، علی مظہر عجائب ہے۔ یقین جانیں جتنا نور فاطمہ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے نا، آپ ڈوبتے چلے جائیں گے کہ نور فاطمہ ہے کیا۔ جس نور کے لیے اللہ فرما رہا ہے خلقتہ من نور عظمتی، میں نے نور فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ وَاسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اس نور فاطمہ کا مسکن میں نے اپنے آسمانوں کو قرار دیا ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، مستند ترین حدیث ہے، اتنی جگہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ جناب جابر جوفی، ایک ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک ہے جابر ابن عبداللہ جوفی، یہ 2 الگ الگ صحابی ہیں۔ اچھا، اتفاق سے دونوں کا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تو بالکل ضعیفی کے عالم میں ملے تھے نا، تو ان سے یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ہے آپ 5ویں امام کے صحابی جناب جابر جوفی۔ اکثر لوگ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے نام سے اس روایت کو پڑھ دیتے، نہیں، یہ ہے جابر جوفی۔ تو یہ جناب جابر جوفی سے آپ نے روایت کیا، اسکنتُ فی السماء، میں نے اس کو اپنے آسمانوں میں، اس کا مسکن، اس نور کا مسکن قرار دیا، اور میں نے اس نور کو ایک نبی کے صلب میں قرار دے دیا۔ جعلتہ فی صلب من نبی من انبیائی، اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو، وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاءِ۔ دیکھیں بات مکمل نہیں رہتی، اگر پہلا جملہ پہ حدیث کو ختم کر دیا تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہوئی نا۔ میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی، اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کیا مطلب؟ 1,24,000 انبیاء ہیں، تو یہاں مقام معاذ اللہ رحمت للعالمین کی اہمیت تو اجاگر نہیں ہوئی نا۔ آپ جملے کو سمجھ گئے میرے، کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا، صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ میں نے نور فاطمہ کو قرار دیا، کہاں قرار دیا؟ اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں، تو اہمیت رحمت للعالمین کہاں؟ انبیاء میں سے ایک نبی نہیں، بعد والا جملہ بتا رہا ہے، جس نبی کے صلب میں میں نے نور فاطمہ قرار دیا، وَفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاءِ، وہ نبی ہے جسے میں نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہے نور فاطمہ، میں نے اسے تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ ٹھیک ہے، آئیے زیارت وارثہ میں
کئی مقامات پہ ہم نے اس کو الگ مفہوم کے ساتھ پڑھا ہے، الگ معنی بیان کی ہے، آج آپ کو ایک الگ معنی دے کے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ آپ گواہی دیتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ بھائی اتنا رکھیں ایک جملہ، میں نے کہا نا اس میں کمالات ہی کمالات ہیں، اور یہ میں اس لیے بھی زیارت وارثہ اور حدیث قصہ کا بار بار حوالہ دیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بقرات چقرات آ گئے ہیں جن کو حدیث قصہ پہ بھی شک ہے، جن کو زیارتوں پہ بھی شک ہے۔ ہاں معلوم ہے مجھے کہ بعض زیارتیں مسنون نہیں ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، وہ ویسے ہی تبرکاً لکھ دی جاتی ہیں روزوں پہ، لیکن جو دعائیں مسنون ہیں، جو زیارتیں مسنون ہیں اور جو زیارتیں منقول ہیں معصومین سے، یعنی کسی زیارت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی 5ویں امام سے، کوئی 6ٹھے امام سے، کوئی 7ویں امام سے، 8ویں امام سے، 9ویں امام سے، 10ویں امام سے، 11ویں امام سے، حتیٰ کہ 12ویں امام علیہ السلام صلوات بھیجیے محمد آل محمد، جیسے کہ زیارت ناہیہ ہے نا، زیارت ناہیہ کیسے منسوب ہے؟ لیکن میں نے کہا نا ہماری یہ نیم ملا سے ہمیشہ بچنا، یہ جو آدھا پڑھتا ہے نا یہ سب سے بڑا خطرناک ہے، یہ آدھا پڑھ کے بیڑا غرق کر دیتا ہے سب کا۔ کاش کہ پورا پڑھ لے تو اس کو معلوم ہو کہ حدیث قصہ میں کہاں کہاں کمالات ہیں، زیارت وارثہ میں کہاں کہاں کمالات۔ آئیے ایک جملے کو لیتے ہیں بس، سارا اللہ پہ بھی میں پڑھ چکا ہوں اسی زیارت وارثہ سے لے کے السلام علیکہ یا سار اللہ وابنہ ہے ایک جو چلیے اس جملے کا مطلب دے دیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر تشنگی رہے تاکہ آپ کبھی مجھ سے تقاضا کریں میری زندگی میں اس پہ پڑھ دیجئے، ہم نے نہیں سنا تھا۔ کیا کہتے ہیں ہم زیارت وارثہ میں؟ السلام علیکہ سار اللہ وابنہ سارہ، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام۔ اس پر ہم نے ایک کلام بھی لکھا، نوحہ بھی اپنے ایک بچے کو لکھا، لکھنے پر یاد آ گیا بھائی معذرت کے ساتھ میں کبھی اپنی کتابوں کی پبلسٹی وغیرہ نہیں کرتا، لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ اب کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ میری ایک نئی کتاب آئی ہے ظفریات کے نام سے، اچھا اس میں مختلف عناوین کے اوپر مضامین ہیں، شخصیات پر بھی ہیں، ویسے بھی ہیں، جو مقالات اخبارات میں چھپے وہ بھی ہیں، منظوم حصہ بھی ہے۔ تو وہ افتخار بک ڈپو پہ آ گئی ہے، دیکھنے چلے جائیے گا، کیونکہ ممکن ہے قیمت دیکھ کے آپ کہیں بھاگ جاؤ، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں سب رو رہے ہیں، کتاب لکھنے والا، چھاپنے والا، بیچنے والا، کیونکہ دکاندار بھی یہ کہہ رہے ہیں آج کل لوگ کتابیں دیکھنے آ رہے ہیں بھائی، خریدنے نہیں آ رہے ہیں۔ پیپر بنانے والا یہاں بیٹھے ہوں گے، پیپر والے بھی کچھ وہ بھی جانتے ہیں کیا حال ہے کہ پیپر کا، چھاپنے والے کا، اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں مصنف کو تو بیچارے کو ٹکا بھی نہیں ملتا، وہ تو اسی میں خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کتاب جاری ہے میری، ہے نا۔ لیکن یہ کوئی کتاب کی قیمت رکھی ہے بھائی، تو میں اس لیے پہلے سے کہہ رہا ہوں، یعنی خود ہی ڈرا بھی رہا ہوں، کتاب کی پبلسٹی بھی کر رہا ہوں اور آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں، لیکن کم از کم دیکھ ضرور لیجئے گا، شاید آپ کے کام کی ہو، بچوں کے کام کی ہو، کیونکہ یاد رکھے الکتاب والکتاب، الکتاب کتاب کتاب ہے، یہ سب ایک وہ ڈیلیٹ ماریں گے نا وہاں سے، ساری میموری ختم، آپ جاہل، کیونکہ آپ چل رہے ہیں موبائل کے سہارے، ہے نا، انٹرنیٹ کے سہارے۔ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس کا سرور کس کے پاس ہے نا۔ اچھا نام بھی عجیب رکھا انہوں نے، سرور، تو ہم ان کے سرور پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے سرور پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ عجیب ہے، اللہم صلی اللہ ہے نا، عجیب بات۔ میں نام دیکھ کے بڑا چونکا کہ انہیں سرور رکھا ہوا، اس کا کوئی سرور خراب ہو گیا، تو ان کا سرور خراب ہو سکتا ہے، الحمدللہ ہمارا سرور۔ لہذا کتاب کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہے، سب کچھ مٹ جائے گا یہ سارا۔ جب لڑائی ہوگی سائبر وار، ابھی تو صرف ذرا سا اشارہ ہوا ہے، جب ہوگی اصلی تو کچھ بھی نہیں کسی کے بعد بچے گا، سب ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہوں گے، کیا ہوا، یہ ساری میری میموری کہاں گئی، یہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا، سب چھٹی، فارغ، ختم۔ جو بچے اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہے تھے، چھٹی۔ کتاب کتاب ہے، لہذا قرآن میں کتاب کی قسم بھی کھائی گئی نا، قرآن کی کتاب والکتاب، کتاب کی قسمیں کھائی گئی۔
کتاب. لہٰذا گزارش ہے کہ اس کتاب کو ظفریات ہی کے نام سے ہے تو اس کو ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. افتخار بک ڈپو والا خوش ہو کے مجھے فون کرے گا کہ خریدنے نہیں آ رہے مگر دیکھنے بہت آ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جناب بات ہم کر رہے تھے سار اللہ وابن سار. اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے. کیا ہے یہ خون خدا ہے نا؟ رکھیے اس کو. زندگی رہی اب آ گیا میرے بھی دل میں کہ آپ کو بتاؤں گا کل انشاءاللہ اس پر، لیکن آج اس دوسرے جملے پہ پڑھنا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا یہ سار اللہ کے حوالے سے کہ پوری زیارت وارثہ کمال ہے، اعجاز ہے، اعجاز. معصومین کے معجزات اور کمالات اور اعجازات میں سے ایک اعجاز کا نام ہے زیارت وارثہ. گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں. آپ جو پڑھ رہا ہے زیارت وارثہ. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ وہ نور ہیں، آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے. زیارت کس کی پڑھ رہے ہیں آپ؟ حسین کی. گواہی کتنوں کی مل رہی ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک کی. یعنی جہاں جہاں یہ نور گردش کرتا رہا ہر اس رحم مبارک کی، ہر اس رحم مطہرہ کی، ہر اس صلب مطہرہ کی گواہی دیتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں چلے جا رہے؟ یعنی جب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، ابراہیم کے رحم کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم کے رحم ابراہیم کے صلب کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے صلب میں محمد عربی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، نور فاطمہ زہرا بھی ہے، نور حسن مجتبیٰ بھی ہے، نور حسین بھی اب تک کہ آخر تک سب کے سب کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بس جب یہ دو بیٹے آئے جمع کے جواب میں، جمع 200 سے زیادہ پر ہوتی ہے عربی میں سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے. وہاں کہا گیا تھا ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو. کسی نے اعتراض نہیں کیا. ڈرے ضرور کچھ تھوڑے بہت جلے بھی. میرے مننے کو چھوڑ دیا، میرے بچے کو چھوڑ دیا، میرے گڈو کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا نا. اچھے اچھے نام لے رہا ہوں بھائی تاکہ کوئی برا نہ مانے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج کل زمانہ ایسا ہی ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے میں تو سب کے نام بہت احترام سے لیتا ہوں. حالانکہ جنگ احد کا بھی جب میں ذکر کرتا ہوں تو آپ کو برا لگے گا مگر میں بہت احترام سے ذکر کرتا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ چلے گئے، بھاگ گئے، فرار ہو گئے. وہ مورخ کہتا ہے، مورخ کہا کرے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑے احترام سے واپس آئے. خیبر میں بھی یہی ہوا. علم لے کے جاتے تھے، عزت سے جاتے تھے، عزت سے آتے تھے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتا؟ اس سے اچھا کوئی لفظ ہے تو لا دیجئے یار، اس سے اچھے الفاظ ہیں. اللہم صلی اللہ. بھائی مجھے اندازہ نہیں تھا، کل کی مجلس کے بعد میں سمجھا تھا مجمع اور کم ہو جائے گا، یہ اور بڑھ گیا. پیچھے سے اشارے بازیاں ہو رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے سے مٹائیے تو جو بیچارے چپلوں پہ بیٹھے آگے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. جزاک اللہ. باہر کھڑے ہوئے ہیں لوگ اور چپلوں پہ بیٹھے ہوئے تو اچھا نہیں لگ رہا. آگے آ جائیے، ایک درود بھیجتے ہوئے ایک ہی بار آگے آ جائیں گے، زحمت ختم ہو جائے گی. مجھے بار بار نہیں کہنا پڑے گا، میری خاطر آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا. جزاک اللہ. زندہ آباد، مردہ آباد. بیش جزاک اللہ. یا جزاک
اللہم صلی علی محمد جی دو بیٹے گئے نا، وہاں تھا بیٹوں کو لاؤ، چلیے اور آسان کرو، شب ہجرت، کسی نفس کا سودا ہو رہا ہے، کوئی اپنا نفس بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، جی خریداری کا ذکر ہے، بیچنے اور خریدنے کا ذکر ہے آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، کاروبار ہوا ہے، کاروبار، بیچنے اور خریدنے کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ایسے ہی ہے نا؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم، وہاں بھی جمع ہے یہاں بھی جمع ہے، وَمِنَ النَّاسِ میں بھی جمع ہے، لوگوں میں کچھ لوگ، ایک نہیں، من الناس من، یہ من یشری ترجمہ کہیں بھی جا کے دیکھ لی، لوگوں میں کچھ لوگ، حالانکہ سودا کرنے والا کون ہے؟ کتنے ہیں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ جمع ہے نا؟ یہی تو کمال ہے سارا، یہی کمال ہے سب۔ اب ان آیتوں کو، روایتوں کو ملا لیجئے، آپ مباحلے کو بھی ملا لیجئے۔ جب ابھی ہم نے زیارت وارثہ کا حوالہ کیوں دیا کہ ارحام مطہرہ اسلاب شامخہ، یہ انوار مقدسہ گردش کرتے رہے، حسین آپ وہ نور ہے جو گردش کرتے رہے، گردش کرتے رہے، یعنی انوار معصومین گردش کر رہے ہیں نا۔ تو جب حالت شب ہجرت، یعنی حالت، اب میں کیا کہوں، خواب ہے یا بیداری میں کہوں کیا، علی خواب کہتے ہیں، میں بیداری کہتا ہوں، میری مشکل یہ ہے کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا، مگر علی کہہ سکتے کہ میں تو بڑے آرام سے سو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسے ہی ہے نا؟ جب بستر شب ہجرت پہ سودا ہو رہا تھا، کچھ بیچا جا رہا تھا، کچھ خریدا جا رہا تھا، تو کیا علی کے صلب مطہر میں 11 ائمہ طاہرین کے انوار مقدسہ تھے یا نہیں تھے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ۔ تو پس اکیلا علی سودا نہیں کر رہا تھا اپنے لیے، یہ سودا ہو رہا تھا آخری تک کے لیے، لہذا سب کے نفس، جیسے علی نفس پیمبر قرار پائے، بالکل اسی طرح جتنے ائمہ ہیں وہ نفس علی ہیں۔ یہ اکیلے علی نے اپنے لیے سودا نہیں کیا، کیونکہ صلب میں موجود ہے وہ انوار۔ رکوع میں زکوٰۃ دی، تو جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے تھے تو بتاؤ علی کے ساتھ، علی کے صلب میں 11 اماموں کے نور حالت رکوع میں تھے یا نہیں تھے؟ ارے یہی تو مباہلہ ہے کہ جب حسن حسین آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے 9 بیٹوں کا نور حسین کے ساتھ آیا ہے۔ یا حسین، یا اللہم صلی۔ آسان ہوا مطلب، آسان ہوا مطلب، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ ظاہری ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ 5 تن جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کس کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ کیا اماں حوا باہر ہیں؟ کیا جناب سارہ باہر ہیں؟ کیا جناب ہاجرہ باہر ہیں؟ کیا جناب مریم باہر ہیں؟ نساءنا، یہ سب ہماری خواتین ہیں، ان سب کی گواہی ہم زیارت وارثہ میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ لہذا انہی کو لے کر جایا جائے گا جن کی عصمت کی گواہی قرآن دے گا۔ اور مریم کی، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت کی گواہی کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے۔ جناب ہاجرہ کا نام نہ صحیح، پورا کارنامہ تو ہے نا۔ جناب آسیہ، جناب
سارا نام نہ صحیح، کارنامے تو ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو شامل ہے معصومہ کی سرداری میں اس کی ماں شامل ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مباہلے میں بظاہر اکیلی ہے فاطمہ، لیکن نساءنا کی مصداق کیوں؟ وہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، صرف اصلاب شامخہ نہیں، والارحام ارحام مطہرہ کی امین ہے معصومہ کون ہے؟ ارحام مطہرہ 11 ائمہ طاہرین کے انوار کی امین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جب یہ دو آ رہے ہیں ابنا انا، جیسے علی جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 11 امام حالت رکوع میں زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ شب ہجرت جب سودا ہو رہا ہے تو اکیلے علی اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں سودا، علی کے صلب میں 11 انوار، 11 ائمہ طاہرین کا۔ اب سمجھ میں آئے مقام فاطمہ کیا ہے؟ پس کون ہے فاطمہ؟ یہ ہستیاں کون؟ جو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، پیغمبر نبی، یہ سب اللہ کا تعارف کرانے والی ہستیاں نا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مجھے پہچانو، ایسے ہی ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ڈال دو، رکھ دو یہاں، رکھ دو بیٹا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی، یہ بیٹا ادھر رکھ، ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد۔ ان کے ذریعے سے پہچانا، ان کے ذریعے سے مجھے پہچانو، ایسے ہی ہے نا؟ تمام انبیاء اللہ کو پہچانوانے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ توحید منوانے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ ہے اور ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں کسی کے اللہ ایک سے زیادہ ہے تو مجھے بتا دے بھائی، تو میں یہیں اس کو سیدھا کروں، اسی جگہ سب مجمع کے سامنے۔ ہے تو نہیں کوئی ایسا تو نہیں نا؟ الحمدللہ۔ کیوں یاد رکھنا، شیعت کا جو توحید کا عقیدہ تشیع کے پاس ہے، خدا کی قسم کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی۔ میں نے کل یہاں یا کہیں سمن آباد میں بتایا تھا، جملہ تکرار ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ آج نہیں آئیں گے، خدا کے بندو، اتنا پڑھنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، 100 سال کی پڑھائی کے بعد، آیت اللہ عراقی کتنی عمر تھی جانتے ہیں؟ 104 سال یا 105 سال۔ ہم نے تو دیکھا نا ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، آخر میں نماز نہیں پڑھا سکتے تھے کیونکہ بالکل کمر خمیدہ ہو گئے تھے، تو نماز کے لیے سارے رکوع کا، سارے ارکان کا صحیح حالت میں بجا لانا شرط ہے نا، چھوڑ دی تھی، لیکن بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہم ان کے پاس گئے ملنے، واقعہ پہلے بھی بتایا تھا، آج کسی اور وجہ سے بتا رہا ہوں۔ ہم گئے ان کے پاس، لڑکے گئے، جب خمینی بشکن کی رحلت ہوئی ان کی، کیونکہ وہ استاد تھے۔ آپ بتائیے جس کا شاگرد انقلاب لائے ساری دنیا میں، وہ خود کیا ہوگا؟ آیت اللہ عراقی۔ ان کی خدمت میں گئے تو پہلے ہمیں سمجھا دیا گیا تھا کہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، آپ گفتگو کی خواہش نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم صرف دعا لینے جا رہے ہیں۔ 20 25 یا 30 40، اب مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی، 35 36 سال پرانی یا 40 سال پرانی بات ہو گئی ہوگی۔ کب کا انتقال ہوا؟ 88، ہاں 37 سال تو ہو گئے تقریباً، 88 کی بات ہے۔ خدمت میں گئے، لیکن اب کہاں رہ جاتا ہے، طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ان کو جس چیز سے منع کرو انہیں وہی کرنا ہے۔ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا مدرسے کے ہوں، سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں طلبہ۔ طلبہ کو آپ جس کام سے منع کریں گے نا، یہ نہیں کرنا، اس نے وہی کرنا ہے، وہ سمجھے گا اسی میں کچھ ہے، اور واقعی مل بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ نہیں بے چینی ہو گئی۔ بس ہم نے اتنا کہ ایک نصیحت، ایک جملہ کا، بیٹھے ہوتے قدموں میں بیٹھے تھے، وہ منظر ہی عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خدا کے لیے مراجع کے مقام کو سمجھو۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ 2 نمبر مولویوں کو مثالیں بنا کے ان مقامات کو ٹھیس پہنچاؤ جو قلعہ ہیں، تشیع کا قلعہ؟ 1400 سال سے سامراج ان کو تسخیر نہیں کر سکا۔ خدا کی قسم، آج بھی ساری دنیا کی طاقتیں اس قلعے میں شگاف ڈالنا چاہتی ہیں، اسی قلعے میں، کیونکہ اسی سے ان کو سر ٹکرا ٹکرا کے اپنے سر زخمی کر رہے ہیں، اور دونوں طرف علی ہی علی ہے۔
ادھر علی خامنائی ہے، ادھر علی سیستانی ہے. یا اس لیے اپنے بچوں کو علی 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 یا علی یا علی یا علی. تو اللہ کے بندو علی کے غلاموں کو دیکھ لو، وہ کافی ہے، پتہ چل جائے گا نا. غلاموں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے نا. آج ان غلاموں کی طاقت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب آنے والا آئے گا تو کیا ہوگا. غلام ہے نا، غیر معصوم غلام ہیں، غیر معصوم ہیں، لیکن طاقت کتنی ہے. یہ آرام سے سوتے ہیں، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. اربوں ڈالر کھربوں ڈالر چکر میں لگائے ہوئے، ہماری بھی خرچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح ٹریک سے ہٹاؤ. اطمینان رکھو، کرتے رہو خرچ. قرآن نے پہلے ہی تمہارے بارے میں بتا دیا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. ان قریب ہی اپنا مال خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو. قرآن کہتا ہے خرچ کرنے دو، اور پھر حسرت سے اسے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. اور صرف حسرت سے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھیں گے، مغلوب یعنی ان کی شکست ہوگی. یقین رکھو کوئی مشیت سے جیت نہیں سکا، نہ جیت سکتا ہے. یہ جتنے حصار بنا رہی ہیں فرعونی طاقتیں، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ نہ تھی نہ ہے. جتنا ظلم عروج پہ پہنچے سمجھ لو بس اس کا سورج غروب ہونے والا ہے. یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو. لوگوں کو پکڑو، مولوی کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. اتنا ہی کافی ہے. آپ سب سمجھ رہے ہیں اور سب دیکھتے بھی ہیں، بصیرت والے سب جانتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی تو ان کو دیکھ کے صاحبان بصیرت ان کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نائب کی طاقت یہ ہے، تو اس کی طاقت کیا؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ نائب ہے، اس کی طاقت یہ ہے. تو باقی کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو بھائی یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جو تشیع کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آیت اللہ عراقی سے نصیحت کا کہا، ان کے ساتھ جو دو چار تھے انہیں روکنا چاہا، آقا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں، نصیحت کروں گا. صرف 4 مصرے فارسی کے پڑھے، بس 1 منٹ لگا، اور ہمیں ساری زندگی کے لیے توحید کا سبق مل گیا. یہ ہوتی ہے مرجے کی قابلیت. 4 مصرے پڑھے. کیا مصرے؟ اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، یعنی اللہ سے جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، اے وہ ذات، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، وزہرچ گفت اند شنیدیم و خواندیم، اور جو کچھ بھی تیرے بارے میں آج تک لکھا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، ان سب سے بالا تر. یعنی اے وہ ذات جو سب ان چیزوں سے بالا تر ہے، خیال، قیاس، گمان، وہم، لکھائی، پڑھائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 100 سال پڑھتا اور پڑھاتا رہا. 4 سال کی عمر سے بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو میں نے کیا عمر بتائی ہے؟ 100 کم سے کم 105 یا 106 بھی بتا چلو 104. جو 100 سال پڑھنے کے بعد جانتے کیا کہہ رہا ہے؟ وہی کہہ رہا ہے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، وَدْھَرْچ گفت اند شنیدیم و خواندیم، مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر. مجلس تمام گشت یعنی عمر تمام ہو گئی، قصہ ختم، زندگی ختم. مجلس سے مراد یہ ہے اس شعر میں، مجلس تمام گشت، ختم ہو گئی مجلس. یعنی یہ دنیا کی رونقیں، میں جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں. مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر، ما ہم چنان در اول وصفے تو موندے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ابھی تیری پہلی صفت کو بھی نہیں سمجھ سکے. ہماری حالت یہ کون شخص کرے جس کے شاگردوں نے انقلاب برپا کر دی. مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر، ما ہم چنان در اول وصفے تو موندے.
ابھی تیری پہلی صفت سمجھ میں آئے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ہماری تعلیم کیا، ہم نے کیا پڑھا، لیکن دلیل بتا رہے ہیں توحید کیا آپ کو. تشیع کے لیے توحید سے، یعنی جو تشیع کے پاس عقیدہ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تشیع کے لیے سب سے بڑی دلیل، جب کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتا، گیچ ہو جاتا ہے انسان، دلائل میں پھنس جاتا ہے، فلسفے میں پھنستا ہے، منطق میں پھنستا ہے، پھنس جاتا ہے بحث میں مختلف قسم کی، تو ایک دلیل سامنے آتی، بس وہی ہے، اور وہ ایک ہے جس کے سامنے علی جھکا ہوا ہے. علی مولا، علی مولا. بس وقت کم ہے، جلدی جلدی ختم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں کے بعد ہمیں ایک جگہ اور بھی جانا ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ. اب خدا کا شکر ہے کہ میں تو کل وہ رہا تھا کہ بھی آج پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن اچھا ہی ہوا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آئیے جب انہیں اعلان کیا نا مسجد میں کریں گے، ارے انہوں نے کہا مسجد تو بہت بڑی ہے، تو مجمع بھی نہیں آئے گا، 20-25 آدمی ہوں گے، 100 آدمی ہوں گے، تو کہاں سے سارا خالی نظر آئے. ان کا نہیں، آپ آ جائیے، اللہ مالک ہے. میں نے بھی کہا چلو اللہ مالک ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن خیر بہرحال پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اچھا جناب، اب آئیے بات آ گئی، توحید معلوم ہو گیا. توحید کیا؟ خبردار جب کوئی توحید کے خلاف بات کرتا ہے اس کا علمی قد و کاٹ تو دیکھا کرو کہ یہ جاہل پڑا کتنا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کتنا دین کو جانتا ہے. وہ توحید کے خلاف بات کرے، نیچے سے نعرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. یہ وقت دیکھنا ہے تشیع کو، اور پھر کوئی یہ خیال کر لے کہ کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. تو سب نے اپنی زبانوں کا سودا تھوڑی کیا، سب نے دین تھوڑی بیچا ہے، سب نے ضمیر تھوڑی بیچا ہے. وہ تو کل میں ذکر کر چکا، جو ایک فارم کے اوپر بھی بک جاتا ہے دین، وہ الگ ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ علی سجدہ کر رہا ہے نا، کتنی دلیلیں، سب گھر میں مل جائیں گی دلیلیں. ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو یہ دیکھو کہ فاطمہ وہ ہے جس نے تمہیں قیامت تک کے لیے اللہ کی تسبیح دی ہے. جزاک اللہ. یار جزاک اللہ. دیکھیں نا، توحید پہ جب نعرہ حیدری آئے تو اور مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کو مزہ نہیں آتا. تجھے مزے کی پڑی ہوئی ہے یا دین کا ستیہ ناش تو کر رہا ہے بیٹھ کے لوگوں کے مزے کے چکر میں؟ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ گے، دل میں اترتی ہے بات، سچ بنواتا ہے، چاہے وقتی طور پر صحیح، لیکن اثر کرتا ہے. یہ میں نے بڑا تاریخی جملہ کہا ہے آپ سے. معاذ اللہ 9ویں امام کی توہین کرنے کے لیے ملعون عباسی خلیفہ نے بلایا تھا دربار میں، اور معصوم سے کہا تھا کہ شعر سنائیے، اور معصوم نے کہا تھا کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، کہ نہیں سنانا تو پڑے گا. اب جب معصوم نے کلام پڑھنا شروع کیا نا تو حالت یہ تھی کہ لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے. اس نے چھوڑ دی تھی اپنے سب ناؤ نوش جو اس میں مصروف تھا، اور خلیفہ رو رہا تھا، نیچے اترے قدم. امام چلے گئے، اثر تو ہوا نا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے چکروں میں لگ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان کو بڑا کوئی جوش چڑھتا ہے دین کا یہ وہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد غبار. 1 دن 2 دن کے بعد کربلا جاتا ہے بڑے جوش میں، ماشاءاللہ پروردگار سب کو لے کر جائیں جو نہیں گیا، اور بڑا وہاں سے وہ جناب اور جوش آنے کے بعد تھوڑی دیر پھر آہستہ آہستہ پھر رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے یہاں کا نا. بس خالص کون ہے کہ جو رنگ کربلا میں چڑھا ہے اس کو اترنے نہ دے. سمجھ گئے میری بات؟ اس رنگ کو اترنے، کربلائی بن جائے، بس کربلائی بن جائے. تو یاد رکھو یہ مزے کی چیز نہیں ہے دین، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے.
کہ 1-1.5 گھنٹے کا انٹرٹینمنٹ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، اس کے مجلس میں تو مزہ ہی نہیں آیا، اس کے مزے، یہ مزے کی چیز ہے نہیں، خبردار ایسے نہیں۔ میں نے مثال دے دی نا، اپنے نام کی تسبیح کیوں نہیں دی فاطمہ نے؟ تسبیح زہرا واجب نہیں ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ کوئی مومن بغیر تسبیح زہرا کی نماز پڑھتا ہے؟ یعنی ہم جیسے ہمارے لیے، اپنے لیے بتائیں، ہم آپ کی بات کہ ہمارے لیے حصہ بن گیا، یعنی اگر ہم تسبیح فاطمہ نہ پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری نماز ادھوری ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ ادھوری ہے جب تک یہ تسبیح نہ ہو جائے، کیونکہ جب تسبیح پڑھتا ہے تو زہرا کی یاد آتی ہے نا، یاد، نام ہی تسبیح زہرا ہے، یاد آئے گی نا۔ اور کیوں وہ تسبیح پڑھتی تھیں آپ؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی، ہاتھوں میں بی بی کے ورم آ گیا تھا، آغوش میں بچہ ہو اور چکی چلا رہی، ہاتھوں میں ورم آ گیا۔ بابا نے جب یہ ہاتھ دیکھے اپنی بچی، اب بتائیے فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد جیسا باپ، کائنات میں کوئی باپ ایسی محبت کر سکتا ہے جو محمد کو اپنی بچی سے؟ لیکن اللہ کے رسول نے تحفہ دیا، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے رسول اپنی مرضی کا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ آیا، اور خوش ہو گئی فاطمہ کہ اتنی سی مشقت، یعنی ہمیں لگ رہا ہے نا اتنی سی مشقت بی بی کے لیے، لیکن ہم جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ کیسی مشقت تھی وہ، کہ کس طرح سے اس مصیبتوں میں آپ گھر کے سارے کام بھی کریں، خوش ہو گئی فاطمہ، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اور معصومہ نے وہ تحفہ اپنے تک تھوڑی رکھا، قیامت تک اپنے آنے والے ہر چاہنے والے کو وہ تحفہ دے دیا، جاؤ بھائی، ہم گناہگار لوگ ہیں، میں تو اعتراف کرنے میں کبھی بھی نہیں گھبرایا، نہ کبھی شرمایا، نہ جھجک ہوئی۔ ہماری نمازیں کامل ہیں کیا؟ بھائی نہیں ہے، گناہگار لوگ ہیں، ہاں واجب ہے ادا کرنا ہے، واجب ادا کرنا ہے، لیکن نقص تو ہے نا۔ بس یہی عقیدہ ہے کہ اگر کہیں کوئی نقص رہ جاتا ہے نا تو یہ زہرا کی یاد، یہ فاطمہ کی یاد قیامت کے دن شفاعت کرے گی نا معصومہ۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں کبھی بھی ایسی بات جو روایت نہیں، وہ روایت کہہ کے کبھی بھی نہیں پڑھتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نا کہ معصومہ شفاعت میں یہ جملہ بھی کہتے، پروردگار جو تسبیح میں نے اسے تعلیم دی تھی وہ پڑھتا، اس کے صدقے میں اس کو چھوڑ دیں، اس کے صدقے میں اس کو۔ قیامت کے دن بے شمار افراد کی شفاعت کرنے والی فاطمہ، عالم یہ ہے کہ مدینے کے ایک ایک دروازے پر جا رہے، میں رلانے کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے کہ وہ وقت آیا کہ لوگ فاطمہ کی آواز سن کے دروازہ کھولتے بھی نہیں تھے، کہ مبادا ہم پر کوئی مشکل آ جائے۔ یہ کیا رسول کی بیٹی کے ساتھ، جسے اللہ کا رسول اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنا حصہ کہہ رہا ہے، جسے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ماں ہے، دوسروں کی، کفار کے، بزرگوں کے احترام میں قیدیوں کو چھوڑنے والا رسول بتا رہا ہے کہ حاتم طائی کی اولاد کو رہا کر دو۔ کیوں؟ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا لیکن اپنی قوم کا عزت دار تھا۔ حدیث ہے، فرمان رسول ہے کہ کسی قوم کے عزت دار کو کبھی بے عزت نہ کرو۔ یہ کفار کے لیے حکم ہے بھائی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی کفار میں بھی ان کے قبیلے کا، قوم کا کوئی سردار ہے، اس کی اپنے قبیلے میں عزت ہے،
اس کو بے عزت نہ کرنا، بے عزت نہ کرنا اس کو. جنگ کا میدان الگ چیز ہے، لیکن جب گرفتار کر لیا گیا پکڑے، بے عزت نہ کرنا. کیوں قدم قدم پہ اللہ کا رسول بتاتا رہا؟ کائنات میں رسول سے بڑا کوئی عزت والا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ رسول ہے نا. قرآن گواہی دے رہا ہے. کوئی ہے اس کائنات کے سب سے بڑے عزت دار کے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ کہ روضہ رسول پہ جب فریاد کرتی تھی تو روضہ رسول پہ لرزہ، قبر رسول پہ، لحد رسول پہ لرزہ. جب ہاتھ اٹھائے تھے تو مسجد نبوی کی دیواروں نے بنیادوں کو چھوڑ دیا. یہ جناب سلمان فارسی کی روایت ہے بھائی، کہ بی بی نے صرف ہاتھ اٹھائے تھے تو دیواروں نے بنیادوں کو چھوڑ دیا تھا. وہ علی کی آواز پہنچی تھی، علی کا پیغام سلمان یا ابوذر لے کے گئے تھے کہ ابو الحسن کا پیغام ہے، دختر رسول بد دعا نہ کیجیے گا. کبھی سب کو نصیحت بھی کر رہا ہوں، یاد رکھو تمہارا کتنا ہی بڑا مخالف ہو، تمہارا مقروض ہو، کبھی اس کو اس کے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کر. کبھی نہ کر. اس کا جو حال ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے بیچارے کا. تمہیں نہیں معلوم معصوم بچے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کی فریادیں عرش سے ٹکراتی، وہ بچے کچھ ہی مدد نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ. حسرت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنے سامنے اپنے بڑوں کی بے عزتی. مجھے بتاؤ صرف حسن حسین تھے گھر میں، زینب ام کلثوم نہیں تھی؟ اسی لیے معصومہ نے کہا تھا، پہلے کہا تھا میرے گھر میں میرے بچے ہیں، جاؤ. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے حسن ہے، میرا حسین ہے، میری زینب ہے، میری ام کلثوم. آپ تو اتنا ہی سنتے ہیں نا کہ معصومہ کے پہلو پہ دروازہ گرا. کبھی کسی نے سوچا کہ زینب پر کیا گزری، حسن حسین پہ کیا گزری؟ ایک کو اسما نے سنبھالا، کسی کو فضہ نے سنبھالا، کسی بچے کو، اور جو گھر میں 2-3 بنی ہاشم کی خواتین تھی انہوں نے سنبھالا. اور بچوں کا عالم کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے. ان بچوں کے لیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں اور جو جانتے ہیں کہ معصومہ ہماری ماں کا مقام کیا ہے، ان بچوں کے سامنے زخمی حالت میں ان کی ماں پڑی. ان بچوں کے سامنے میں کہتا ہوں اے شہزادی کونین، کوئی آپ کے مصائب کی حدوں کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ نے خود فرما دیا کہ جو مجھ پر مصائب پڑ. لیکن دست بستہ یہ گناہگار آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہے. جس عالم میں سکینہ نے اپنے بابا کے لاشیں، میں کہہ رہا ہوں نا، کبھی بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ، جس عالم میں سکینہ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا کوئی نہ دیکھا. یہ بچی تو پہچان بھی نہیں سکی، کیونکہ لاشے پر لباس نہیں تھا. لاشے کا لباس تھے تیر، اتنے تیر تھے جس میں حسین. اور پھر اس کے بعد جب پامال کیا گیا تو وہی تیر ٹیڑے ہو کر کچھ نکلے، کچھ جسم پر، اور سر بھی تو قلم ہو گیا تھا زہرا کے لال کا.
ایسا ہی ہوا نا. تو بچی پہچانتی کیسے؟ بچی تو دوڑ رہی تھی، مقتل میں آوازیں دیتی، بابا بابا، شمر مجھے تماچے مار رہا. وہاں مدینہ، یہاں کربلا، یہ کربلا. بابا شمر تماچے میں، خون بہ رہا ہے کانوں سے، بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دوڑ رہی. اور جب اس لاشے سے آواز آئی تھی، میری بچی میرے پاس آ جا. اب یہ بچی حیران ہو کے دیکھ رہی کہ یہی میرے بابا کا لاشا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ بچوں کے لیے کیسا مقام ہوتا ہے. جب گلو بریدہ سے آواز آئی، میری بچی، میری سکینہ میرے سینے پہ آ جا. مجھے نہیں معلوم وہ جو پامال ہونے کے بعد تیر ٹیڑے ہو کے کس حالت میں نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم. نہ میں اس کی تشریح کر سکتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بچی اسی سینے پر لیٹ گئی تھی. اسی سینے پر لیٹ گئی تھی بچی، اسی سینے پر لیٹ گئی. اور پھر شام غریبہ کی روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ بچی سو گئی تھی. بچی کو نیند آ گئی تھی، بابا کے سینے پہ نیند آ گئی تھی. یہ کب معلوم ہوا؟ جب زینب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. دو جملے کہنے دیجئے مجھے ثانیہ زہرا کے بارے میں. ثانیہ زہرا نے بچپن میں دیکھا تھا، 5-6 سال کے سن میں دیکھا تھا کہ میرے گھر کی توہین کی گئی، میری ماں کے مقام میں کی شان میں گستاخی کی گئی، میرے بابا کے ساتھ کیا کیا گیا. لیکن آج کی عالم میں زینب آئی بھائی کے پاس. جب بھائی کے لاشوں کو دیکھا تھا تو حیرت سے زینب نے ایک جملہ کہا تھا جو مقتل میں موجود ہے، انت عاقل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ انت عاقل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ پامال ہونے کے بعد حسین کا لاشا اتنا سبک ہو چکا تھا کہ زینب نے اپنے ہاتھوں میں حسین کا لاشا اٹھا لیا تھا اور آسمان کا رخ کر کے ایک جملہ کہا تھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان. اے ہمارے رب، ہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول کر لے.